الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ عن فروۃ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علمنی شیئا اقولہ اذا اویت الی فراشی قال اقرأ قل یا ایہا الکافرون فإنہا براءۃ من الشرک۔ رواہ الترمذی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن میں آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کی سورت نمبر 109 جو کہ 6 آیات پر مشتمل ہے، الکافرون، جس کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آج گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم 5 آیات اور 4 آیات اور پھر 3 آیات سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اعراب القرآن کا، اور ان آیات کے اعتبار سے ہم الحمدللہ ان صورتوں کو گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں۔ تو آج سورۃ الکافرون اس کی باری ہے۔ الکافرون جیسا کہ اس کا نام ہے، تو قرآن مجید میں صورتوں کے نام آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر مرکب اضافی کی صورت میں لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اسے مرکب اضافی کے طور پر رکھیں تو اکثر یہ سوال اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ سورۃ الکافرین اسے کہنا چاہیے، تو بات وہ ان کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ اگر ایک نام ہی اس سورہ مبارکہ کا الکافرون ہے تو نام پھر ظاہر بات ہے وہ ایز اٹ از ہی رہے گا، وہ اپنی اعرابی حالت نہیں بدلے گا۔ یعنی کسی کا نام ہی اگر اس پیٹرن پہ رکھ دیا جائے، یعنی چاہے وہ جمع سالم مذکر کا وزن ہو یا جمع سالم مؤنث کا وزن ہو، تو ظاہر بات ہے وہ وہی رہے گا۔ تو اس اعتبار سے ہم اسے سورۃ الکافرون جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ بھی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں المنافقون صورت ہے، تو احادیث میں جب ذکر آیا اس سورہ کا تو وہاں پر سورۃ المنافقین جو ہے وہ کہا گیا ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ سورۃ الکافرون اس کو کہنا کہ الکافرون اس کا نام ہے، اور نام جب مضاف الیہ کی جگہ پر آئے گا تو ظاہر بات ہے وہ نام تو وہی رہے گا نا، اس کی ہم شکل نہیں بدلیں گے۔ صحیح احادیث سے اس سورہ مبارکہ کے فضائل کے حوالے سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری
قرار پاؤ گے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے یہ بھی اسی مفہوم پر مشتمل ہے کہ حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئن، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں اقولہ اذا اویت الی فراشی، کہ میں اس کو پڑھوں جب میں اپنے بستر پر آؤں، کوئی ایسی چیز مجھے سکھا دیجئے۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ قل یا ایھا الکافرون، تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، فإنھا براءۃ من الشرک، اس لیے کہ یہ شرک سے بیزاری ہے، یعنی یہ شرک سے برات ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ آپ میں سے اکثر کو یہ زبانی یاد بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، اور 30ویں پارے کی صورتیں الحمدللہ جب ہم اپنے تعلیمی دور میں تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہماری دینیات کی کتاب میں یہ صورتیں 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی تھیں اور یہ اس وقت ہمیں یاد کرا دی جاتی تھی، اور اسی اعتبار سے الحمدللہ آج تک یہ صورتیں ہمیں یاد ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا سامنے رکھنا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے باز رکھنے کے لیے، دین اسلام سے باز رکھنے کے لیے جو آفرز کی گئی تھی وہ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ کو دولت کی بھی آفر کی گئی، آپ کو منصب کی بھی آفر کی گئی، آپ کو بہترین جگہ رشتے کی بھی آفر کی گئی، اور اس کے بدلے میں مانگا کیا گیا کہ آپ اپنے اس دین کی دعوت جو ہے اس کو ترک کر دیں۔ لیکن ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اور اس حوالے سے حضرت ابو طالب جب آپ کے پاس آئے تھے اور آپ سے بات کی تھی تو آپ نے انہیں یہ کہا تھا کہ چچان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں دین اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور بڑے بڑے کچھ لوگ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کچھ کمپرومائز کرنے کا جو ہے وہ کہا کہ چلیں اس طرح پھر کر لیتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے اور 1 سال ہم آپ کے دین کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیں گے۔ تو اس پہ پھر یہ الکافرون جو ہے نازل ہوئی، اور اس میں واضح طور پہ اعلان کر دیا گیا کہ ایسا کوئی جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے کچھ مزید گرامر کی باتیں اس سورہ مبارکہ میں اہمیت کی حامل ہیں، وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گی کچھ، تو اس اعتبار سے یہ صورت بڑی اہم ہے جی ہمارے اس پروگرام کے لیے۔ تو میں اس کی پہلی آیت کے لیے جو ہے بورڈ پہ چلتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ لیجیے الکافرون کی پہلی آیت آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ جن الفاظ پر مشتمل ہے ان الفاظ کو ہم کاؤنٹ بھی کر لیں اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے۔ کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک فعل ہے، اور اب ماشاءاللہ آپ اس فعل سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے 3 صورتوں میں ہم اس کل فعل کو تفصیل سے کر چکے ہیں، اور کل کے حوالے سے جو باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے وہ بھی الحمدللہ آپ کو جب بھی کل سامنے آئے گا تو وہ باتیں ذہن میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کل آپ کا ایک کلمہ جی فعل ہے، اس کے بعد یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا جو ہے یہ ایک حرف ہے، حرف ندا ہے، اور اس کے بعد ایھا، ایھا اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بورڈ پر مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ جو یا ایھا ہے یہ اصل میں یا پلس ایو پلس ہا، یعنی یہ یا ایھا یہ 3 کلمات پر مشتمل ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یا ایک حرف ہو گیا، ایو آپ کا ایک اسم ہے، ہا جو ہے یہ حرف ہے، حرف تنبیہ کے لیے آتا ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، اور الکافرون پھر ایک اسم ہے۔ اور اگر ایھا کو ہم ایک ہی لفظ مان لیں، یعنی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیسک کورس میں پڑھا تھا کہ جب حرف ندا کے بعد منادہ الف لام والا مذکر آتا ہے تو پھر حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں ایھا کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حرف ندا کے بعد آپ کا منادہ
معرف باللام یعنی الف لام والا مؤنث ہو تو پھر ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کو ذرا مزید میں نے کھول دیا. تو اب کلمات کو اگر ہم گنیں تو 1 2 3 4 اور 5 الفاظ پر مشتمل یہ آپ کی جی پہلی آیت ہے، جس میں ایک فعل ہے اور 2 اسماء ہے اور 2 حروف ہے، اگر ہاں کو ہم حرف تنبیہ کے طور پر لے رہے ہیں. اچھا، اب اس میں الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا. ایک چیز اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الکافرون کو میں نے اس طرح لکھا ہے. نارمل عربک اسکرپٹ جو ہوتا ہے اس میں کاف کے بعد آپ الف ایک لکھتے ہیں، وہ الف نہیں میں نے لکھا، میں نے مطلب وہی اسکرپٹ لکھا ہے جو کہ قرآنک اسکرپٹ ہے. تو اچھا، ایوہا میں نے اس طرح نہیں لکھا. یا ایوہا میں اگر آپ جو قرآن دیکھیں گے، عربی مصحف دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو یہاں پر یا پر جو ہے وہ کھڑی زبر ملے گی، ٹھیک ہے، اور یہ الف نہیں ہوگا. اور یہ والا الف جو ہے یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا، یعنی اس کی الگ سے ضرورت نہیں ہوگی. اس یا پر کھڑی زبر ہو جائے گی اور یہ زبر جو ہے اس الف پر آ جائے گی اور اس طرح ہو جائے گا. تو یہ قرآنک اسکرپٹ اور عربک اسکرپٹ، اس کے بارے میں بھی آپ کو فرق جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن جی اب ہم آتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل باتیں ہم نے کرنی ہے اس حوالے سے کہ آج پہلی دفعہ ہمارے سامنے یا حرف ندا جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کی ترکیب عربی زبان میں کیسے کی جائے گی. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے سامنے یا آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی پیٹرن پہ اس کی ترکیب کر لیں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھ لیں کل کیا ہے جی. کل آپ کا جیسے کہ ہم جانتے ہیں فعل ہے، فعل امر ہے اور فعل با فاعل ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ انتا کی ضمیر ہے جو کہ اس کے اندر موجود ہے. کل فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ کال بنتا ہے جی، ٹھیک ہے. کال ہوتا ہے، اسے کال کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اس کا مفعول ہوتا ہے جسے مقولہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر کال اپنے مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے. تو یہ کال کی چیز ایک نئی آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. پہلے میں صرف یہی کہتا تھا کہ کل فعل اپنے فاعل اور مفعول یعنی مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. آج میں نے تھوڑا سا آپ کو مزید اس میں ایڈ کر دیا ہے کہ یہ فعل کل جو ہے یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کال کہلاتا ہے گرامر کی اصطلاح میں، اور آگے جو کچھ کہا جاتا ہے جو کہ مقولہ ہے وہ اس کے لیے مفعول بنتا ہے. تو پھر کال اور مقولہ مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنتے ہیں. اب جو اس کا مفعول ہوگا وہ آگے کا سارا مضمون ہوگا جی. کیا کہہ دے یا ایھا الکافرون. اب اس میں جی یا آ گیا آپ کا، تو اس کے حوالے سے خصوصی آپ کو آج تھوڑی سی باتیں بتائی جائیں گی جی. یا آپ کا جیسے میں نے کہا کہ حرف ندا ہے، اور یہ حرف ندا جو ہے یہ قائم مقام، گرامر والے کہتے ہیں قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ٹھیک. میں اس کو ذرا نیچے لکھ دیتا ہوں تاکہ میرے پاس جگہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. یہ یا جو ہے یہ آپ کا حرف ندا ہے اور یہ قائم مقام ادعو فعل کے. ادعو، دعا یدعو پکارنا، ٹھیک ہے. ادعو یا اطلبو، طلبہ یطلبو سے طلب کرنا. تو ادعو فعل کے سے قائم مقام قرار دیتے ہیں جی. یا جب بھی آئے گا تو گرامر میں یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوگا، اور یہ جو ادعو فعل ہے یہ فعل با فاعل ہو جائے گا، اور اس کا فاعل جو ہے ادعو کے اندر جو انا کی ضمیر ہے وہ آ گئی، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب یہ ادعو فعل آپ کا مکمل ہو گیا، فعل با فاعل. اب اس کے بعد جو ایوہا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ میں جیسے کہ مختصراً عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایو جو ہے یہ وہ ہمارا اس میں استفہام ایو نہیں ہے، پہلی بات، ٹھیک. یہ قسم آتا ہے جی، اس کی جب ڈیٹیل وہ دیتے ہیں گرامر والے تو کہتے ہیں کہ ایک اسم ہے جو کہ مبنی ہے بر ضمہ، یعنی ضمہ کے ساتھ یہ مبنی ہی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کو وہ بناتے ہیں جی موصوف،
اس کو کہیں گے جی موصوف ہے، اور اس ہا کو وہ کلمہ تنبیہ کہہ کے آگے گزر جائیں گے، صحیح. اور یہ جو الکافرون ہے جو کہ اصل میں ہمارا منادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ بنا دیں گے جی صفت. پھر موصوف اور صفت کو ملا کر یہ بنائیں گے جی قائم مقام مفعول. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ادو فعل اپنے فاعل اور قائم مقام مفعول سے مل کر یہ جو ہے وہ ندا کہلاتا ہے. تو ایک تو سادہ سی ترکیب اس کی یہ ہے. اچھا، ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایو کو مضاف بنا دیتے ہیں اور اس ہا کو مضاف الیہ کی جگہ پر لیتے ہیں، اور پھر مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کر یہ موصوف بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو صورتیں ہیں جی، یا تو خالی ایو کو موصوف بنا دیں اور اس کے بعد جو الف لام والا آپ کا منادہ ہے اس کو صفت قرار دے دیں. اصل منادہ اگر دیکھیں تو وہی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایو کو مضاف اور ہا کو مضاف الیہ بنا کر موصوف بنا دیں اور اس کو پھر صفت بنا دیں. تو ایک ترکیب تو یہ ہو جائے گی کہ یہ موصوف اور صفت مل کر قائم مقام مفعول بن جائیں گے. ایک ترکیب یہ کی جاتی ہے کہ اس کو ایو کو وہ مبدل منہو قرار دیتے ہیں اور اس الکافرون کو یعنی جو بھی منادہ ہوگا الف لام والا اس کو بدل قرار دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر مبدل منہو اور بدل مل کر یہ قائم مقام مفعول بن جائے گا. ایک ترکیب پھر یہ کی جاتی ہے کہ اس کو ایو کو وہ مبین قرار دیتے ہیں. مبین یعنی وہی جو توابع میں آپ کہہ لیں کہ جو چار چیزیں ہیں نا، اور پانچویں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی کہ ایک عطف بیان بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کو مبین قرار دیں گے اور پھر الکافرون کو عطف بیان قرار دیں گے. تو اس طریقے سے اس کی مختلف تراکیب جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. اصل میں جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہی ہے جو الحمدللہ ہمیں یاد ہے کہ جب بھی حرف ندا کے بعد منادہ الف لام والا مذکر ہوتا ہے تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایو ہا ایڈ کر دیا جاتا ہے. یہ تو بہت ہی آسان طریقہ تھا نا، لیکن جب آپ کو پتہ ہے پھر گرامر کی بات ہوتی ہے اور پھر ہمارا کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے اعراب القرآن کو ہی فوکس کر رہا ہے، اصل مقصد ہمارا اعراب کے حوالے سے ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو پھر اسی طرح تیزی سے مختصر سی بات کر کے یوہا کہہ کے نکل جائیں کہ جی یہ حرف ندا اور معرب لا منادہ کے درمیان میں آیا. پھر اس کو گرامر والے تو آپ کو پتہ ہے پھر پورا کا پورا جملہ بنا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ جو پورا جملہ بنتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیا ہے. تو یا آپ کا قائم مقام ادو فعل کے ادو فعل اپنے فاعل اور اس مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا نا، کیونکہ ندا آ گئی ہے تو یہ انشائیہ ہے اور یہ کہلائے گا جی ندا. صحیح. اب جب بھی یہ ندا ہوگی یہ ندا کہلائے گی. جب بھی ندا ہوگی اس کا جواب ندا یا جو مقصود بن ندا ہے وہ آگے آئے گا. تو اب دیکھیں آپ وہ کل سے سلسلہ چلا تھا کہ کل تو کہہ دے، کیا کہہ دے کہ اے کافرو. اچھا اب یہ تو ندا ہوگی، اب انہیں کہنا کیا ہے، مزید جو آ گیا ہے وہ اس کا جواب ندا یا مقصود بن ندا ہوگا جو کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ سارا مل کے آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے پھر مفعول بن جائے گا، مفعولہ بن جائے گا. تو امید ہے کہ بات یہاں پر سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں اس کو صاف کرتا ہوں اور دوسری آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی دوسری آیت آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے. 1 2 3 اور 4 الفاظ پر مشتمل یہ آیت ہے. لا آپ کا حرف ہے، حرف نفی. عابدو فعل ہے. ما آپ کا اسم موصول ہے. یا اس کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ ما جو ہے یہ مصدریہ ہے تو حرف مصدر ہے، اس صورت میں یہ حرف کنسیڈر کیا جائے گا. ہم اسے فی الحال جو ہے وہ اسم کے طور پہ لے رہے ہیں، اسم موصول کے طور پہ.
اور تعبدون پھر آپ کا فعل ہے. تو گویا دو افعال اور ایک اسم اور ایک حرف مشتمل آپ کی یہ دوسری آیت ہے. اور یہ جو ہے مختصراً اگر اتنا ہی ٹیکسٹ ہوتا تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اتنا ہی ٹیکسٹ ہوتا تو یہاں پر جملے کی ترکیب کیا بنتی وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کل فعل با فاعل تھا اور یہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون یہ اس کا مفعول مقولہ بن جاتا. کل فعل اپنے فاعل اور مفعول یعنی مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوتا، بات ختم ہو گئی تھی. اب اسی میں ایڈ ہوگا. اور جو یا ایھا الکافرون کے حوالے سے میں نے یا ایھا الکافرون کو ندا بنایا ہے، تو جو جواب ندا ہے یعنی جو مقصود بن ندا ہے وہ کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے، تو ندا اور جواب ندا یہ مل کر بن گیا تھی جملہ ندائیہ. ٹھیک ہے، جملہ ندائیہ انشائیہ جو کہ بن رہا ہے اس کل کے لیے مفعول یعنی مقولہ. تو یہ بنیادی بیسک یعنی آپ کہہ لیں کہ سٹرکچر بن گیا ہمارے پورے جملے کا. اب اس میں مزید چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایڈ ہوتی جائیں گی. اس کو گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں جی. لا میں نے جیسے کہا کہ آپ کا حرف ہے، حرف نفی، تو مضارع کی نفی کے لیے آتا ہے. اور مضارع جب مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کی نفی جو ہے وہ لا کے ذریعے کی جاتی ہے. اور مضارع فعل مضارع کو جب آپ حال کے معنی میں لیتے ہیں تو اس وقت اس کی نفی جو ہے وہ ما کے ساتھ کی جاتی ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا. لیکن نارملی ہم لا کے ساتھ مضارع کی نفی کر دیتے ہیں. ہاں، اس میں بس جو اصل یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر فعل مضارع کو آپ حال کے معنی میں لے رہے ہیں اور پھر اس کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ما لگے گا اس کے شروع میں. یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے. آبدو فعل جیسے میں نے آپ کو کہا ہے عین با دال اس کا مادہ ہے، اور اسی مادے کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. مثلا میں یہاں پر مادہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی. عین با دال یہ مادہ ہے، باب نون سے آتا ہے جی. تو یہ بن جائے گا جی آپ کا عبد یعبدو. اور عبد یعبدو عبادتاً، عبادت کرنا. اسی سے پھر عابد بنے گا جی اسم الفاعل، عبادت کرنے والا. اور پھر اسی مادے سے معبود مفعول کے وزن پہ بنے گا جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہو گیا. تو عبد یعبدو یہی آپ کہہ لیں کہ ماضی، مضارع اور اسم الفاعل یہ سارے سیغے سورہ مبارکہ میں چلیں گے. تو اس کے حوالے سے آپ کی گردانیں جو ہیں وہ پکی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ گردانیں آپ کی پکی ہیں کہ یہ دونوں مضارع کے سیغے ہیں. اور ماضی ابدا، ماضی کا بھی ایک سیغہ سورہ مبارکہ میں آیا تو اس کو بھی دیکھ لیں. یعنی ابدا کی اگر گردان میں آپ کے سامنے رکھوں تو کیا ہے جی؟ ابدا، ابدا، ابدو، ابدت، ابدتا، ابدنا، ابدتا، ابدتما، ابدتم، ابدتی، ابدتما، ابدتنا، ابدتو، ابدنا. تو یہ ماضی گردان تھی. مضارع کی گردان یعبدو، یعبدانی، یعبدونا، تعبدو، تعبدانی، یعبدنا، تعبدو، تعبدانی، تعبدونا، تعبدینا، تعبدانی، تعبدنا، عبدو اور نعبدو. تو یہ اوریجنل طریقہ ہے فعل مضارع گردان کا. اور وہ جو آسان طریقہ ہم نے یاد کیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یعبدو، تعبدو، تعبدو، عبدو، نعبدو. پھر یعبدانی، تعبدانی، 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 یعبدونا، یعبدنا، تعبدونا، تعبدنا اور تعبدینا. تو دونوں طریقے بہرحال آپ کے سامنے، لیکن اوریجنل طریقہ گردان کا وہی ہے جو ہم ہاریزنٹلی مضارع کی گردان کریں گے. تو عابدو یہ آپ کا فعل مضارع ہے اور صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے، لہٰذا فاعل اس کا پکا ہو گیا. تو یہ فعل با فاعل ہو گیا جی. اور فاعل جو ہے اس کے اندر انا کی ضمیر ہے. اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ما جو ہے یہ اسم موصول ہے. تو جب بھی اسم موصول ہوگا اس کا آگے صلہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور صلہ آپ کو پتہ ہے کتنی صورتوں میں آتا ہے جی؟ 4 صورتوں میں. ٹھیک ہے، یعنی اوریجنلی 4 صورتیں اور پھر ان کی ہم 2 صورتیں بناتے ہیں. 4 صورتیں کیا ہیں؟ یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، 2 صورتیں ہیں. یا پھر اگر وہ جملہ نہیں ہوگا تو پھر شبہ جملہ ہوگا. یعنی شبہ جملہ سے مراد کیا ہے؟ جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ. تو یہ 4 صورتیں ٹوٹل ہوگی: جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جار مجرور، ظرف اور مضاف الیہ. اور ان 4 کو ہم نے 2 میں تبدیل کیا. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کو جملہ کیٹیگری میں لے گئے اور شبہ جملہ جو ہے وہ ہم نے بنا دیا جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ کو.
تو یہ صلہ اب آگے دیکھیں آپ، صلہ تعبدون فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تو تعبدون یہ فعل اور فاعل ہو گیا جی آپ کا، اور اس کا فاعل کون ہے جی؟ تعبدون کے اندر جو انتم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے وہ، اور ویسے واو جو ہے اس کا فاعل ہے، ٹھیک، جسے ہمارے گرامر والے جو ہیں یہ ضمیر مرفوع متصل کے طور پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ فعل تعبدون جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ صلہ بن گیا، اور موصول و صلہ مل کر یہ عابدو کے لیے مفعول بن گیا جی، یعنی لا عابدو ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، بھی میں لفظی ترجمہ رکھ رہا ہوں جو بنتا ہے، میں عبادت نہیں کروں گا یا نہیں کرتا ما تعبدون کی، ٹھیک۔ اچھا، اب وہ پوائنٹ پھر ذہن میں لے آئیں کہ جب بھی صلہ آئے گا جملہ تو اس جملے میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ عائد اکثر ضمیر ہوتا ہے، تو یہاں پر ضمیر جو ہے وہ کون سی ہے؟ اگر تعبدون انتم کی ضمیر لے کے آئیں تو ڈیفینیٹلی دیکھیں ماں کے مطابق نہیں بنتی، مفہوم ہی نہیں بنتا وہ، لہٰذا تعبدون ہو کی ضمیر جو ہے، جو کہ مفعول کی ضمیر ہے، وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہو کی ضمیر یعنی من الاسنامی میں چلی جائے گی، یعنی ما تعبدون ہو من الاسنامی، ٹھیک۔ اب وہ ہو کی ضمیر اس ماں کی طرف جائے گی، ماں کی طرف لوٹے گی، اور پھر یہ پورا صلہ جو ہے موصول کے ساتھ جڑ جائے گا اور یہ مفعول بن جائے گا، اس لیے پھر آپ ترجمہ کریں گے کہ میں عبادت نہیں کرتا یا نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہ جس کی جو ہے مفعول کی ضمیر ہے نا، تبھی تو وہ ترجمہ آپ کہہ رہے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ایک ضمیر عائد کا کانسیپٹ ہر وقت آپ کے سامنے ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ کون سا بنا جی؟ خبریہ یا انشائیہ؟ خبریہ، ٹھیک ہے۔ میں نے کیونکہ آپ کو بتایا کہ جملہ پازیٹیو ہوگا یا منفی ہوگا تو اسے ہم خبریہ کہیں گے، اور اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں، امر ہے، نہی ہے، ندا ہے، عرض ہے، تمنی ہے، یہ ساری جو ہیں پھر یہ جملہ انشائیہ کی صورت میں ہو جائیں گی۔ تو یہاں تک ہمارا آپ کہہ لیں کہ پہلا مکمل ہو گیا جی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، 2 آیات مکمل ہو گئی الحمدللہ جی۔ تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں جی بورڈ پر، لیں جی تیسری آیت آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہے، الفاظ کو کاؤنٹ کر لیں جی، 1 2 3 4 5 6 الفاظ پر مشتمل آپ کی تیسری آیت ہے۔ واو آپ کا حرف اور حرف عطف ہے، اب حرف عطف آ گیا تو فوراً بات آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ جو پچھلا جملہ تھا جسے ہم نے جملہ فعلیہ بنا دیا تھا، اب ہم اس کو معطوف علیہ کر دیں گے اور پھر آگے اس جملے کو ہم معطوف کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سامنے آپ کے رہنی چاہیے۔ لا پھر آپ کا حرف نفی ہے، حرف ہے تو 2 حروف آگے شروع میں، انتم ضمیر ہے، اسم کی کیٹیگری میں آگئی جی، عابدون پھر اسم، عابد کی جمع عابدون، ٹھیک ہے، عابدون، عابدانی، عابدون، اور پھر ما آپ کا اسم اور عابد پھر آپ کا فعل۔ تو 1 2 3 اسماء اور 1 فعل اور 2 حروف پر مشتمل یہ آپ کی آیت ہے۔ اس میں ہم اس کو انالائز کرتے ہیں جی۔ واو جیسے کہ میں نے کہا کہ عاطف ہے آپ کا، اور لا آپ کا حرف نفی ہے، انتم، ٹھیک، یہ آپ کا مبتدا بن گیا جی، اور جب مبتدا آیا تو آگے خبر ہوگی، سیدھی سی بات ہے، تو عابدون اس کی خبر ہے۔ اچھا جی، خبر یہ آ گئی یہاں پر۔ اب یہاں پر جو پوائنٹ میں نے آپ کو سمجھانا ہے نا وہ ہے اصل میں کہ عابدون کو آپ نے سمپل خبر بنا دیا، تو اب یہ جو ما عابدو ہے اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ یہ بالکل وہ جو ما تعبدون ہے اس کی طرف لے جائیں تو اسی پیٹرن پہ لائیں۔ پہلے میں اس کو سالو کرتا ہوں جی۔ ما آپ کا جیسے کہ میں نے کہا وہاں بھی کہ اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد جی صلہ آئے گا، اور صلہ جو ہے عابدو یہاں پر آ رہا ہے جملہ فعلیہ پورا، وہاں پر بھی جملہ فعلیہ تھا اور یہاں پر بھی جملہ فعلیہ، یعنی فعل با فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا، اور موصول اور صلہ مل کر آپ کو پتہ ہے جملے میں کوئی نہ کوئی جز بنتے ہیں۔ اب یہ کیا بنے گا جی اس جملے میں؟
یہ پوائنٹ ہے اصل میں، ٹھیک ہو کیا؟ اور یہاں پر پھر عابدو میں ہم ہو کی ضمیر کو جو ہے وہ محذوف مانیں گے، جو کہ مفعول کی ضمیر ہے، جو کہ آیت کا کام دے گی۔ اچھا، اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ جی یہ موصول و صلہ مل کر کیا بن رہا ہے۔ جی پچھلے لیکچر میں سے میں نے آپ کو کس لیکچر میں بتایا تھا کہ جس طرح فعل اگر کوئی لازم فعل ہوتا ہے تو اس کا فاعل آتا ہے، اور اگر وہ فعل متعدی ہو تو فاعل کے ساتھ ساتھ اس کا مفعول بھی آتا ہے۔ اور میں نے پھر بتایا تھا کہ اسی طرح مصدر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مصدر ظاہر بات ہے اسی سے وہ فعل نکلا ہے، تو اگر وہ لازم فعل کا مصدر ہے تو اس کا فاعل ہوگا، اور اگر وہ متعدی فعل کا مصدر ہے تو اس کا فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی ہوگا۔ یہی قاعدہ آپ لاگو کریں گے جی اسم الفاعل پر، ٹھیک ہے؟ اسم الفاعل بھی فعل کا ہی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل کا ہی کام کرتا ہے۔ اسم الفاعل آپ کو پتہ ہے کہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی جو میں نے آپ کے سامنے عبدہ یا عبدو سے عابد اسم الفاعل بنایا تھا، تو عابدونہ بھی اسم الفاعل ہی ہے نا، اس کی جمع کا لفظ ہے، تو اسم الفاعل کا بھی وہی کام ہوگا جی۔ اب عبدہ یا عبدو عبادت کرنا ایک متعدی فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو متعدی فعل اس کا فاعل بھی ہوگا، ایک مفعول بھی ہوگا، تو اسی طرح جو اس سے اسم الفاعل بنے گا نا، اس کے لیے بھی اس کا ایک فاعل ہوگا اور ایک مفعول ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب عابدونہ یعنی آپ کا اسم الفاعل ہے، سیغہ اسم الفاعل ہے۔ اچھا، ایسے جملوں کی ترکیب جو کی جاتی ہے نا، وہ میں ایک ترکیب چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ اسے ایک سمپل سا جملہ رکھ کے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویسے میں سمپل جملہ کرتا ہوں جی، انا عابدن، جملہ اسمیہ۔ اچھا، اس جملے کی ہم سمپل ترکیب جب کرتے ہیں تو ایسے جملوں کی تو ہم سمپل کہہ دیتے ہیں جی انا اس میں مبتدا ہے اور عابد جو ہے وہ خبر ہے، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، فارغ ہو گئے جی، ٹھیک ہے؟ یہ تو تھی بالکل سادہ سی ترکیب، لیکن گرامر والے جب ترکیب کرتے ہیں نا تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جی اس میں انا جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور عابد جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، ٹھیک؟ اب جب بھی صیغہ اسم الفاعل آئے گا تو اس کا فاعل ضرور ہوگا، ٹھیک؟ اب وہ فاعل جو ہے وہ جس طرح فعل کا فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح اسم الفاعل کا فاعل بھی یا ضمیر ہوگا یا ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آگے ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اس کا فاعل ہم اس کے اندر ہی مانیں گے۔ اب اس کا فاعل کیا ہے جی؟ عابدن صیغہ اسم الفاعل، اور اس کا فاعل آپ کہیں گے جی اس کا فاعل کون ہے؟ تو اس میں بہت آسان آپ کو فارمولہ میں دے رہا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس سے پہلے جو ضمیر جس مبتدا کے لیے یہ خبر بن رہا ہے نا، تو وہی ضمیر اس کا ہم فاعل مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہیں گے عابد صیغہ اسم الفاعل اور انا اس کا فاعل ہے، تو صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ فعل، ٹھیک ہے؟ اب یہ پورا جملہ فعلیہ نہیں کہ شبہ جملہ فعلیہ ہم اسے کہہ دیں گے، شبہ جملہ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہو کر یہ خبر بن رہا ہے جی انا کے لیے، انا مبتدا کے لیے، اور انا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ تو یہ اس طریقے سے اس کی ترکیب جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اگر یہاں پر انا کی جگہ ہوا کی ضمیر ہوتی، یعنی میں کہتا جی ہوا عابدن، تو پھر عابد کے اندر میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل محذوف مانتا، اور اگر یہاں پر ہوتا انتا عابدن، انتا مبتدا ہوتا، تو پھر میں عابد کے اندر انتا کی ضمیر ہی جو ہے وہ اس کا فاعل مانتا۔ تو یہ ایک پوائنٹ بہت اہم ہے جو آپ نے سامنے رکھنا ہے، یعنی جیسا جس کے لیے یہ خبر بن رہا ہوگا ہم اسی کی وہی والی ضمیر جو ہے اس کے اندر اس کا فاعل جو ہے وہ محذوف مانیں گے۔ یہی چیز دیکھیں، یہ سمپل جملہ لیں جی، انتم عابدون، یہاں تک لیں، اسی جملے کو اس کے ساتھ میچ کریں، اور انتم عابدون کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو کیا کریں گے؟ انتم مبتدا، عابدون صیغہ اسم الفاعل، اور ضمیر اس کا فاعل جو ہے وہ کون ہے؟ انتم کی طرف لے کے جانا ہے تو انتم کی ضمیر ہی اس کے لیے اس کا فاعل مانے، تو صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ فعل، ٹھیک ہے؟ شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بن رہا ہے انتم اس کے لیے۔ اچھا، اب
یہ ہم نے بنا لیا جی صیغہ اسم الفاعل جو کہ فعل کا ہی کام کر رہا ہے، اور اس کا فاعل بھی ہم نے مان لیا. اس کو میں ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں، عابدون صیغہ اسم الفاعل، اور اس کا پھر فاعل بھی ہوگا. تو وہ کون ہے جی؟ وہ انتم کی ضمیر، یعنی وہ ہم اس کا فاعل قرار دے دیتے ہیں جی. اور یہ جو موصول اور صلہ ہم نے بنایا نا، موصول اور صلہ ما عابدو، اس موصول اور صلہ کو ہم اس عابدونا کے لیے مفعول قرار دے دیں گے جی. ٹھیک ہے، یعنی عابدونا ما عابد صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ، ٹھیک ہے، ہو کر یہ خبر بن گیا جی اس انتم مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ بن گیا جی جملہ اسمیہ اور خبریہ. تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے جی. ٹھیک ہے، صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر اس کو ہم نے بنایا جی خبر انتم مبتدا کے لیے، اور مبتدا کو خبر کے ساتھ جوڑ کر ہم نے جملہ اسمیہ بنا دیا. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ جملوں کی تراکیب آپ کے سامنے آنی چاہیے. اس کا دیکھیں فائدہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات جب یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ما عابدو ہم نے اسم موصول تھا اور صلہ تھا، اس کو ملا کے ہمیں بنانا پڑا، لیکن بعض اوقات آپ کو کچھ آیات ایسی ملیں گی جن میں آپ کو نسب میں اسم ملے گا، اور پھر اس نسب کو آپ کیسے کلیریفائی کریں گے. جیسے میں آپ کو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ریفرنس رکھ دوں سامنے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. انی جاعلٌ اسم الفاعل ہے، فی الارض یہ متعلق ہو گیا جی جاعلن کے، اور خلیفتاً، اب خلیفتاً نصب میں کیوں آیا؟ تو یہ خلیفتاً نصب میں آیا ہے، یہ جاعلن صیغہ اسم الفاعل کے لیے مفعول کا کام دے رہا ہے. تو پھر جاعلن ہم کریں گے جاعلن صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، شبہ فعل ہو کر، یہ انی میں جو یعنی انا کے لیے خبر کا کام دے رہا ہے، اور انا کا جو اسم ہے وہ یا ہے، یا متکلم، اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ پھر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے آیات آپ کی حل ہوں گی، ورنہ یہ مسئلہ ہی رہے گا. تو الحمدللہ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی مدد کرے گا آپ کا. لیں جی 3 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں، 4تھی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری 2 آیات رہ جائیں گی. اور ایک آیت تو جو ہے 5ویں، وہ تو آپ دیکھیں گے بالکل یہی ریپیٹیشن ہے اسی آیت کی. اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب اینڈ پہ میں بات کروں گا اس سورہ مبارکہ کی ڈیٹیل کے حوالے سے تو اس وقت اس کو کلیئر کر دوں گا. تو میں 4تھی آیت جو ہے اب آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں جی. جی 4تھی آیت بورڈ پہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور کوشش میں نے کی ہے کہ اسی طرح انہی الفاظ کے نیچے لکھوں تاکہ ہمارے الفاظ کی تعداد جو ہے وہ بالکل اسی پچھلی آیت کے الفاظ کے مطابق ہو جائے. تو جس طرح اس میں 2، 4 اور 6 الفاظ تھے، اس طرح آپ دیکھیں اس میں بھی 2، 4 اور 6 الفاظ ہیں، اور بالکل اسی طرح ان کی ترتیب ہے. پہلے 2 حروف ہیں، پھر اس کے بعد ایک اسم ہے، پھر ایک اسم ہے، پھر اسم ہے، اور پھر فعل ہے. تو بالکل اسی پیٹرن پہ آیت ہے. وہاں پر جمع کا صیغہ تھا انتم عابدون، یہاں پر مبتدا جو بن رہا ہے وہ انا عابدن بن رہا ہے. وہاں پر ما عابد تھا مفعول، اور یہاں پر ما عبدتم مفعول ہے. تو اب اس آیت کو کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مشکل نہیں ہوگا، بڑی تیزی سے آپ اس کو کر لیں گے جی. اچھا ایک بات وہ رہ گئی تھی پچھلی آیت کے حوالے سے کہ جو واو کے ساتھ آئی تھی وہ آیت، تو ہم نے اس کو پھر معطوف بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ پھر آگے واو آ رہا ہے تو معطوف اول اسے ہم کر دیتے ہیں جی، لا انتم عابدون ما اعبد کو، اور معطوف اول، اور اس کو ہم معطوف ثانی کر دیں گے. پھر اگلی جو آئے گی اسے معطوف ثالث کر دیں گے. پھر اس طریقے سے اگر کوئی آگے مزید ہوئی تو اسے معطوف رابع وغیرہ. لیکن دیکھتے ہیں جی یہ ہمارا معطوف علیہ رہے گا. ٹھیک ہے، باقی جو ہے واو کے ساتھ آ رہے ہیں وہ ہمارے معطوفات بنتے رہیں گے جی. میرا خیال ہے اس کو بورڈ پہ ایسا جتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ میں آپ کے سامنے زبانی اس کو رکھ دیتا ہوں. واو کا حرف عطف ہے، عاطفہ، لا حرف نفی ہو گیا، انا مبتدا اور عابدن اس کی خبر بن رہا ہے. لیکن عابد جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے، صیغہ اسم الفاعل، اور انا
انا ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، ما اس میں موصول، ابدتم ابدا سے ماضی کا صیغہ، ابدتم ابدا ابدا ابدو ابدت ابدتا ابدنا ابدتا ابدتما ابدتم، ٹھیک ہے، ابدتم ما ابدتم. اور یہ جو تا پہ شد دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف تجوید کے حوالے سے ہے. اصل میں یہ ابد تم تھا، ابد دال ساکن تھا. آپ کو پتہ ہے کہ چھٹے صیغے سے لے کے 14ویں صیغے تک جو بھی صیغہ بنتا ہے اس میں آپ پہلے 3 حروف میں آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اور پھر یعنی یہ میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو یہ اصل میں تھا جی ابد تم. اب ابد تم تھا. اب دال آپ کو پتہ ہے دال اور تا جو ہے یہ قریب المخارج ہیں، لہٰذا ان دونوں کو مرج کر دیا گیا اور دال کی آواز نہیں پڑی گئی اور تا کی آواز پڑی گئی، اس لیے تا پر آپ کو شد جو ہے یہ نظر آتی ہے. تو تجوید بھی ظاہر بات ہے ایک اہم ٹاپک ہے جی قرآن مجید کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تجوید ہونی چاہیے، تجوید آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد یہ معنی اور گرامر والی چیزیں آتی ہیں. بہرحال تو میں بات کر رہا تھا اس میں موصول ما اپنے صلے ابدتم یعنی جملہ فعلیہ اس سے مل کر جو ہے موصول اپنے صلے سے مل کر اس عابدن کے لیے مفعول بنا ہے. اور عابدن صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ خبر بن رہا ہے انا مبتدا کے لیے، اور انا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے. تو یہ اس جملے کی ترکیب بھی ہوگی جی. ساتھ ہی اس میں کوئی لفظ ایسا مشکل نہیں ہے. اچھا اس سورہ مبارکہ کے الفاظ اتنے مشکل نہیں ہیں، لیکن گرامر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. گرامر میں کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو الحمدللہ آپ لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے پہلے نہیں تھیں اور اس طریقے سے اب پہلے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ چیزیں بیسک کورس میں یا ایڈوانس کورس میں کیوں نہیں کروائی گئیں. اس لیے نہیں کروائی گئیں کہ بیسک میں اگر کروا دی جائے تو ویسے بہت ہیوی ہو جاتا ہے، اور ایڈوانس کورس میں اس وقت تک نہیں کروانی چاہیے یہ چیزیں، اور نہ ہی کروائی جاتی ہیں جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آتی. تو قرآن مجید کے ساتھ جب آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے آپ کے سامنے جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو پھر انہیں ایکسپلین کیا جاتا ہے، پھر وہ یاد بھی رہتی ہیں اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہیں. جی 5ویں آیت جو ہے وہ میں بورڈ پہ لکھتا ہوں اور پھر اس پہ انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں. تو اس جملے کو بھی ہم نے معطوف بنا دیا. تو معطوف علیہ یہ ہے ہمارا، معطوف اول یہ ہو گیا، معطوف ثانی یہ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں جی آگے واو کے ساتھ ہی آ رہی ہے تو اسے ہم معطوف ثالث بنا دیں گے جی. جی 5ویں آیت بورڈ پر موجود ہے، اور 5ویں آیت تیسری آیت کے بالکل برابر کی ہے. وہی الفاظ ہیں، سب کچھ وہی ہے، گویا اس آیت کو تیسری آیت کو جو ہے ریپیٹ کیا گیا ہے. اس کی ریپیٹیشن کی وجہ کیا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی میں صورت کے بعد بات کروں گا. تو اس کا انالیسز کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے، جو اس کا انالیسز تھا وہی اس کا انالیسز ہے. آپ الحمدللہ چونکہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے موقع آسان ہے، آپ ریورس کر کے تو اس کا انالیسز دیکھ سکتے ہیں. اب میں آخری آیت جو اس سورہ مبارکہ کی ہے اس کی طرف آتا ہوں. تو اس آیت کو بھی، اس کو بھی ہم چونکہ واو کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم معطوف ثالث بنا لیتے ہیں جی. یہ معطوف علیہ، معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، یہاں تک غالباً معطوفات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد آخری آیت سورہ مبارکہ کی آ رہی ہے جو کہ ایک سمپل سی آیت ہے لیکن 2 جملوں پر مشتمل ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. جی آخری آیت سورہ مبارکہ کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 6 آیات پر مشتمل صورت ہے. لکم دینکم ولی دین. اس میں جو کلمات ہیں پہلے ہم ان کو کاؤنٹ کر لیں جی. لام آپ کا ایک ہے، کم لکم یہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے. لام آپ کا حرف ہے، حرف جر ہے. کم اسم ہے، اسم ضمیر ہے، 2 ہو گئے جی. اس کے بعد دینکم یہ متصل ضمیر اسم کے ساتھ آ رہی ہے تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بن رہی ہے. بات یاد رکھ لیں، 2 اور 2 4، واو 5، لیا 5 اور 2 7، اور دین، دین میں نون کے نیچے زیر ہے. یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یا متکلم جو ہے وہ ہڈن ہے، معذوف ہے. تخفیف کے لیے اکثر اوقات یا متکلم کو حذف کر دیا جاتا ہے، جس کی سب سے موٹی اگزامپل ربی، جو میں دعا پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ربی یسر، ربی اشرح لی صدری، ٹھیک ہے، جو ربی لفظ ہے. تو اس ربی، وہ ربی کیا ہے اصل میں؟ یا ربی، اینڈ والی یا جو ہے وہ ہڈن ہے. اگر ہم اس یا کو بھی شامل کریں تو اس آیت میں کل کلمات کتنے ہو گئے جی؟ 2 یہ 4 5
2 7 اور 2 9 کلمات پر مشتمل آپ کی آیت ہے. غالباً سب سے زیادہ کلمات اس ہی آیت میں موجود ہیں, اور واو کے ذریعے یہ آیت 2 جملوں پر مشتمل ہے. تو واو حرف عطف ہے, اس سے پہلے یہ معطوف علیہ ہے, اور یہ معطوف ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جملہ معطوفہ بن جائے گا. لیکن اس کو ذرا ہم پہلے دیکھ لیں ان دونوں جملوں کو کہ یہ مزید ان کی ایکسپلینیشن کیا ہے. لام جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جار ہے, حرف جر ہے, اور لام حرف جر آپ کو پتہ ہے زیر کے ساتھ آتا ہے, لیکن جب لام جارہ کو ضمائر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ زبر والا ہو جاتا ہے, سوائے واحد متکلم کے. سوائے واحد متکلم کے, واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ یہ زیر والا ہی استعمال ہوتا ہے, جو کہ اس کی اپنی اصل حرکت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لام جارہ ہو گیا. کم جو ہے یہ مجرور ہے جی. جار مجرور مبتدا کبھی نہیں بن سکتے, آپ کو پتہ ہے, اگر جملہ اسمیہ میں آ رہے ہو. ٹھیک ہے, کیا ہو سکتے ہیں جی, یہ خبر ہو سکتے ہیں, جار مجرور خبر ہو سکتے ہیں, اور بعض اوقات انہیں مقدم کر دیا جاتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے, مقصد یہ ہوتا ہے مقدم کرنے کا, مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جی مبتدا کو نکرہ لانا ہوتا ہے مقصود, یا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حصر کے لیے کیا جاتا ہے اگر مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہو. تو آگے دیکھیں آپ, مبتدا آپ کا جو ہے وہ معرفہ ہے, دینکم مضاف مضاف الیہ, تو جار مجرور کو ہم جی خبر مقدم کر دیں گے, اور دینکم یہ جیسے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں, یہ مضاف اور کم مضاف الیہ, یہ آپ کا مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا, اور یہاں پر یہ مؤخر کیوں کیا گیا, حصر کے لیے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا پورا جملہ جو ہے معطوف علیہ ہو گیا, اور یہ واو آپ کا عاطفہ ہو گیا جی. اور لیا میں وہی ترکیب آ جائے گی جی, لام جارہ, یا جو ہے وہ مجرور ہے, جار مجرور مل کر خبر مقدم, دین نی جو تھا اصل میں, یعنی دین مضاف, اور یا متکلم مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر, مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف, معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. تو بس ایک حصہ میں نے کر دیا, ایک حصہ آپ کے لیے چھوڑ دیا, یہ آپ کر لیں گے. تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا جو ہے سورہ الکافرون جو ہے اس کا گرامیٹیکل انالیسز مکمل ہو گیا جی. اچھا, اب بات جو ہے اینڈ کرتے ہیں مکمل کہ کیا بن رہا ہے جی. کل سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ کل کو ہم نے کہا تھا جی یہ فعل اور فاعل بن کر قول ہوا, اور پھر باقی جو ہے اس کا مقولہ مفعول ہوا, اور وہ جو مقولہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے, مفعول شروع ہو رہا ہے یا کے ساتھ, یا حرف ندا آ گیا. تو ایھا الکافرون یہ ہم نے بنا دیا جی ندا, اور اس کا پھر جواب ندا یہ چل رہا ہے سارا. ٹھیک ہو گیا. تو سمپل یہی ہے کہ کل یا ایھا الکافرون, ٹھیک, کل اپنے فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا, اور باقی اس کی ڈیٹیل میں پھر جاؤں گا تو پھر پورا لیکچر یہ قسم کا ریپیٹ کرنا پڑ جائے گا. امید ہے کہ بات سمجھ میں آگے ہوگی. مختصر سی صورت تھی, حالانکہ 6 آیات پر مشتمل, الفاظ کے اعتبار سے بہت آسان تھی, کوئی چیزیں ایسی نہیں تھیں, اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کو ہم سمجھ بھی لیتے ہیں, اس کے معنی بھی کر لیتے ہیں, لیکن گرامر میں آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی زیادہ ہم باریک کیا ہے. لیکن جی ابھی سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. پہلی بات تو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سورہ مبارکہ کے حوالے سے, اس کے فضائل کے حوالے سے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں جی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہوا ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھوں. اس میں میری کوئی اپنی رائے, میری اپنی کوئی آپ کہہ لیں کہ عقل اور یہ وہ ساری بالکل سائڈ پہ ہوتی ہے. قرآن کے حوالے سے
میں جو بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے باتیں کی ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اچھا، اس میں اب پہلی بات یہ دیکھ لیں کہ الکافرون، اس پہ الف لام جو لگا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے جی۔ یہ کہا گیا کہ جی اس پہ جو الف لام ہے دو آ رہا ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس پہ جو الف لام ہے یہ خاص طور پر ان کافروں سے خطاب ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا، کیونکہ اس صورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الکافرون جو آیا ہے یہ وہ مخصوص کافر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا کہ ابو جہل اور اس طرح کے جو بڑے بڑے کافر تھے، ولید بن مغیرہ اور واس بن نائل وغیرہ، یہ سارے جو تھے یہ آئے تھے نبی کی قسم سے انہوں نے بات کی تھی، تو ان کے حوالے سے الکافرون استعمال کیا گیا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اسے اگر ہم عام رکھیں تو بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ عام سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں پھر کہا جائے گا کہ ما تم کافرین، جب تک وہ مطلب کافر رہے اس وقت تک یہ اس سے خطاب کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر نہیں کہا تھا پہلے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ جو بھی فعل ان کا جس طرح کا بھی فعل تھا، لیکن یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر فرمایا کہ اب آپ انہیں کہہ دیں، کیا کہہ دیں کہ اے کافروں، تو یہ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کافر، تو یہ پوائنٹ ایک جی اس میں آ گیا۔ اس میں پھر دوسری بات جو ہے یہ جو دو آیات جس کے بارے میں نے کہا ہے کہ یہ مکرر آئی ہیں، یعنی مکرر سے مراد ہے کہ تکرار ہے، ایک آیت کی دو مرتبہ تکرار ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جی۔ ایک بات یہ ہے کہ تکرار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی تکرار کوئی اچھی نہیں ہوتی، بلاغت کے خلاف ہوتی ہے یہ، ٹھیک۔ اس لیے پھر ان دونوں آیات کی جو تفسیر مفسرین نے کی ہے وہ مختلف انداز میں کی ہے۔ پہلی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک تفسیر ان کی یہ کی گئی ہے جی کہ جس کو امام بخاری نے بہت سے مفسرین سے نقل کیا ہے، اور مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے بھی بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا، اور اسی کو سامنے رکھ کر ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کلمات پہلی بار آیت 2 اور 3 میں، یعنی آیت 2 اور 3 جو ہے نا، یہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں یہ کلمات جو ہیں یہ زمانہ حال کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، زمانہ حال کے لیے۔ اور دوسری بار آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں یہ ایک زمانہ مستقبل کے لیے ہیں، اس لیے تکرار جو ہے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ تکرار ہے ہی نہیں، ٹھیک، یعنی لفظی طور پہ تکرار ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تکرار نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تو فی الحال ایسا ہے کہ میں تمہارے معبودان باطل کی عبادت کروں اور تم میرے معبود برحق کی عبادت کرو، اور نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی توحید پر اور تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معبود کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ تھی۔ پھر اس حوالے سے کچھ مزید پھر علماء نے بات کی کہ نہیں جی یہاں پر لا کے ساتھ آ رہی ہے، اس کی مضارع کی نفی تو لا کے ساتھ جب آتی ہے تو مستقبل کے معنی میں ہوتے ہیں۔ کسی نے پھر اس کے برعکس کہہ دیا نہیں جی شروع میں یہ مستقبل کے لیے ہے، بعد میں ہے حال کے لیے، تو ایک تو رائے یہ آ گئی آپ کے سامنے۔ دوسری ان آیات کی تفسیر یہ کی ہے جس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ جس طرح حرف ما لغت عرب میں الذی بامعنی یعنی اس میں موصول آتا ہے، اسی طرح مصدری معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا نا ما کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ حرف مصدر ہے، اور جب حرف مصدر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو جملہ ہوتا ہے نا وہ بھی اس کے لیے صلہ بنتا ہے، اور اس وقت اس میں آیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ پھر کبھی جب موقع آئے گا کہ کوئی ایسی صورت آئی جس میں کوئی حرف مصدر استعمال ہو تو اس کا انالیسس کرتے ہوئے یہ میں بات آپ کے سامنے
رکھ دوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ایسے ہے کہ ما جو ہے یہ مصدری معنی میں بھی آتا ہے اور پھر وہ فعل پر داخل ہو کر اس کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے. اور اس صورت میں آیت نمبر 2 اور 3 میں تو حرف ما حرف نہیں، اب اسے اسم کہیں گے، یہ موصولہ کے لیے آیا ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ یہ 2 اور 3 میں موصول کے بنی الذی ہے، اور معنی یہ ہے کہ جن معبودان باطل کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش نہیں کرتا، اور جس معبود برحق کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے. اور آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، ٹھیک ہے. اور آیتوں کے معنی یہ ہیں کہ ولا انا عابد عبادتکم، یعنی میں تمہارے عبادت کے طریقے مختلف ہیں اور میں تمہاری عبادتوں کے طرز پر عبادت نہیں کر سکتا اور تم میرے طرز کی عبادت نہیں کر سکتے. تو گویا یہاں پر وہ مصدر کے معنی لے لی، یعنی تمہارا عبادت کرنا، یعنی تمہارا عبادت کرنے کا یہ مراد پھر طریقہ ہی ہو گیا یہاں پر، ٹھیک ہے. تو ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے، ٹھیک ہو گیا. اس حوالے سے تقریر نہیں ہوگی. اور تیسری بات یہ بھی کی گئی ہے کہ تکرار جو ہے یہ عین بلاغت کے مطابق ہے، اس لیے کہ ان کی طرف سے بھی بار بار یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ بار بار کہا جا رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تکرار میں ہی جواب دیا گیا، ٹھیک ہے. اس لیے کوئی تکرار والی صورت نہیں ہوتی. تو یہ آیت ریپیٹیشن کے حوالے سے جب بات ہوئی تو پھر جو آراء بنی سامنے وہ میں نے آپ کے رکھ دی ہیں. ایک سوال پھر یہاں پیدا ہوتا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون میں ما تو سمجھ میں آتا ہے جی، ما اس میں موصول استعمال ہو گئی، تعبدون اور ہو جو ہے وہ من الاصنام وہ ہم نے کر دیا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ما کا لفظ جو ہے وہ لگا ہے کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو یہاں پر ما کیوں لگا ہے؟ تو ما اس لیے لگا ہے کہ وہاں بھی ما تھا تو مطابقت کے لیے ما لگا دیا، ایک بات ہے، یعنی یہاں پر وہ من نہیں آیا، یعنی یہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا تھا. تو اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جی جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں، تاکہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر آپ اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی تفسیر کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اس سورہ مبارکہ کی حوالے سے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ میں ٹرانسلیٹ کر بھی چکا ہوں. اچھا، یا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات اور میں یہاں پر ریوائز کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے آ گئی ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ حرف ندا یا حرف ندا، کسی بھی حرف ندا کے بعد، یعنی حرف ندا کے بعد اگر منادا معرف باللام مذکر ہو تو ایوہا ایڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک. یہ ایوہا بھی ایڈ کیا جاتا ہے، بعض اوقات اس میں اشارہ حاذا بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ایوہا الرجل یا حاذا الرجل، دونوں طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اور وہ جو میں نے آپ کو اس کی بتائی تھی نا مختلف، کہ ایو کو بعض موصوف بناتے ہیں، بعض مبین بناتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ مبدل منہو بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل سا پوائنٹ میرے سامنے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو منادا، یعنی منادا جو اصل منادا ہے یہ جامد ہو، ٹھیک ہے، اسم جامد ہو. جامد آپ سمجھتے ہیں، ایک جامد ہوتا ہے، ایک مشتق ہوتا ہے، ایک مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مشتق جو نکلا ہوتا ہے، اب اسم الفاعل مشتق ہے تو یہ مشتق ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک. اگر یہاں پر کوئی جامد ہوتا جیسے کہ ایوہ الرجل یا ایوہ الرجل ہوتا تو انہوں نے کہا اس صورت میں منادا جو ہے یہ عطف بیان بنتا ہے، منادا عطف بیان بنے گا اور ایو کو وہ مبین جو ہے وہ بنائیں گے. اور اگر منادا اس میں مشتق ہو، جیسے کہ یہاں پر اس میں مشتق ہے، تو ایوہا جو ہے یہ موصوف بنے گا. ایو ہاں، یعنی اسے مضاف لے کے موصوف بنا لیں یا الگ سے اسے موصوف بنا لیں تو وہ موصوف بنے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا. امید ہے کہ صورت تھوڑی سی مشکل تھی، مجھے بھی مطلب محسوس ہوا ہے. کوشش تو میں نے کی ہے اس کو آسان ترین الفاظ میں سمجھانے کی. اگر پھر بھی کلیئر نہ ہوا تو کمی میری طرف سے ہی ہے.
بات وہی ہے، ریپیٹیشن بار بار کرنے سے انشاءاللہ یہ چیزیں آ جائیں گی۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آج نہیں آئی ہیں اسم الفاعل کے حوالے سے، جیسے کہ تو اگر آپ اس کو 2-3 مرتبہ لیکچر کو سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو الحمدللہ 6 آیات پہ مشتمل ہماری ایک اور سورت جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اعراب القرآن کا سلسلہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ جاری ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی خدمت کرنے کا موقع دے، ہم سے کام لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں نئی صورت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔